بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے، کچھ لمحات پہلے اسی پروگرام کے دوران سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس جناب قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہوں گے، مسرت ہلالی صاحب ہیں اور ایک اور صاحب ہیں جو کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ بلے کے نشان کے حوالے سے سماعت کریں گے. بیرسٹر علی ظفر صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اہم ترین کیسز میں، ہمارے ساتھ ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر تھینک یو فار یور ٹائم. یہ اب سپریم کورٹ میں معاملہ اس کا فیصلہ جو بھی ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنی سماعتوں کے بعد اس کا فیصلہ آ جائے گا؟ چونکہ وقت تو نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس نا. جی آپ درست کہہ رہے ہیں کہ وقت تو بڑا کم ہے، لیکن اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے اور ڈیولپمنٹ کچھ اس طرح ہے کہ آج چونکہ پشاور ہائی کورٹ میں، انفیکٹ ابھی پشاور سے ہی بول رہا ہوں. جی پشاور ہائی کورٹ میں آج سماعت شروع ہو گئی تھی، وہ ڈویژن بینچ کی، جہاں مین کیس لگا ہوا ہے. جو سپریم کورٹ میں کیس ہے وہ آپ کو یاد ہے کہ پہلے ایک سنگل جج صاحب نے ایک اسٹے آرڈر دیا تھا، ایک انٹرم آرڈر دیا تھا جس میں بلہ واپس کیا تھا، اور اس کے کچھ دن بعد ایک دوسرے سنگل جج صاحب نے وہ اسٹے آرڈر ویکیٹ کر دیا تھا اور بلہ واپس لے لیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ ڈویژن بینچ 9 تاریخ کو کیس سنے گا. تو وہ جو انٹرم آرڈر واپس لینے کا آرڈر تھا، ہم نے اس کے خلاف فائل کی تھی اپیل کہ یہ جو سنگل جج صاحب ہیں ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنا بلہ جو ہے وہ ہمارا واپس لے لیں اور اسٹے آرڈر کینسل کر دیں. لیکن چونکہ آج ہائی کورٹ ڈویژن بینچ میں اس کیس کی سماعت ہوئی ہے اور 6:30 بجے تک چلی ہے، اور اس کے بعد عدالت نے کہا تھا کہ ہم کل صبح مین کیس کا فیصلہ ہی کر دیں گے اور اس کو اناؤنس کر دیں گے. تو اس لیے لگتا یہ ہے کہ اگر مین فیصلہ اناؤنس ہو گیا تو وہ جو انٹرم اسٹے آرڈر کا معاملہ ہے وہ تو پھر آگے سپریم کورٹ میں چلانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر خدا نخواستہ وہ فیصلہ نہ آیا تو پھر یہ گنجائش، اگر فرض کیجیے پشاور ہائی کورٹ سے کل آپ کے حق میں فیصلہ آ گیا تو سپریم کورٹ کا یہ بینچ پھر کل کیا کرے گا؟ نہیں بیٹھے گا؟ کیا ہوگا؟ وہ تو پھر انفیکچوس ہو جائے گا نا وہ کیس ہی، چونکہ وہ کیس فائنل آرڈر تک ہی ہوتی ہے انٹرم آرڈر. تو اگر فائنل آرڈر انشاءاللہ ہمارے حق میں آ گیا تو پھر سپریم کورٹ میں تو کیس کی ضرورت نہیں رہے گی. اور نہیں آیا تو پھر کل یہ سماعت ہوگی؟ اور نہیں، اگر نہیں آیا تو پھر فائنل آرڈر کے خلاف اپیل آئے گی. صحیح ہے. اس سارے معاملے میں اور بطور مجموعی بھی آپ اس بات پر اطمینان رکھتے ہیں کہ جناب یہ جہاں ٹائم بہت اہم ہے وہاں فائد عیسیٰ صاحب نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے پٹیشنز کو ٹیک اپ کیا اور سماعتیں ہو رہی ہیں، یا آپ کو عدم اعتماد ہے کوئی دیگر وجوہات کی بنا پر ان پر؟ نہیں، بالکل کوئی عدم اعتماد نہیں. بہت بڑا انہوں نے اچھا کیا کہ کل یہ ٹائم فیکٹر کو دیکھتے ہوئے وہ اسٹے آرڈر کی اپلیکیشن کل ہی لگا دی. اور اگر مثلاً آج اگر نہ چلتا کیس ہائی کورٹ کا اور آج کسی وجہ سے سماعت نہ ہو سکتی تو پھر کل سپریم کورٹ نے تو اپنی لگایا ہوا تھا کیس، اور میرا خیال ہے انہوں نے 10 تاریخ اسی لیے دی تھی کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ 9 تاریخ کو یہ پشاور ہائی کورٹ میں کیس کا فیصلہ، یعنی کیس کی بحث ہو جاتی ہے اور فیصلہ کے امکان ہے کہ نہیں. تو میرا خیال ہے بڑا سینسیبل فکسنگ کی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے. اور اچھی بات یہ ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں کہ کیسز جو ہیں، جو اہم کیسز ہیں، اسپیشلی آج کل کے اس ایٹماسفیئر میں جو اہم سیاسی کیس ہے جس کا تعلق جمہوریت سے ہے یا الیکشن سے ہے، اس میں تاخیر ہو رہی ہے، نہ فکسیشن میں تاخیر ہو رہی ہے. تو میں تو ذاتی طور پہ بڑا سیٹسفائیڈ ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو، اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا بھی یہی موقف ہے بڑا واضح طور پہ. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کا بطور شاید یہی موقف ہے، لیکن ہم سوشل میڈیا پر کچھ موقف، کچھ معاملہ اس کے برعکس دیکھتے ہیں. اگرچہ وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے آفیشیل اسپوکس پرسن نہیں ہوں گے، وہ شاید کارکنان یا حمایتی ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں ذرا ماحول مختلف ہے قاضی فائز صاحب کے حوالے سے رائے کی حد تک. جی وہ آپ درست کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ایکچولی کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا. وہ ایک طرح سے اتنے سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہیں وہ اپنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں، اور وہ اتنے میرے خیال سیزنڈ انفارمڈ نہیں ہوتے جتنے آپ لوگ ہیں جو اپنی تحقیقات کر کے پھر ایک بڑی ریزنیبل باتیں کرتے ہیں. تو وہاں سوشل میڈیا پہ تو جس کا جی چاہے وہ جو سمجھتا ہے
وہ اپنی لائٹر سائڈ سوشل میڈیا پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا کہ کیا شیر افضل مروت صاحب پہ بھی کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا. وہ سینئر نائب صدر ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ کوئی اعتماد نہیں ہے فائدی صاحب جی, لیکن وہ کنٹروورسی جو ہے وہ کریٹ ہوئی تھی ضرور, اور اس پہ ہم سب حیران بھی ہوئے تھے کہ یہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اتنا اسٹیٹمنٹ دے دی, اور اس کے بعد میرا خیال ہے ان کو ریپریمانڈ بھی کیا گیا, ان کو ایز اے اسپوکس پرسن ہٹا بھی دیا گیا, اور کیونکہ ان کی وہ جو تھی میرا خیال کے مطابق وہ بات بڑی غیر ذمہ دارانہ تھی, اور وہ چونکہ عمران خان صاحب کے انہوں نے نام لے کے یہ کہا تھا تو اس سے تو ایک بڑا عجیب سا تاثر پیدا ہوا تھا, اور اس کو ہمیں ڈینائی بھی کرنا پڑا. لیکن اتنی حقیقت ضرور ہے کہ اس میں جو کچھ انہوں نے کہا ان کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی. اس میں عمران خان صاحب نے ایسی بات نہیں کی تھی, اور نہ یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے, اور نہ یہ ہونا چاہیے. And his word was not and will not be the official statement of Pakistan Tehreek Insaf. جی بالکل, ان کی کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگی اور نہ تھی. تو میرا خیال ہے وہ اننیسیسری کنٹروورسی وہ ہوئی تھی, اور اب وہ ختم ہو گئی ہے. میں نے تو اس کو بلکہ اس حد تک چلا گیا ہوں, میں نارملی نہیں کرتا, کہ میں نے وہ اسٹیٹمنٹ کو کنڈیم بھی کیا تھا, اور میں نے کہا تھا کہ یہ اسٹیٹمنٹ ہونی نہیں چاہیے, کیونکہ میرے مطابق کسی بھی جو عدالتی کوئی جج ہیں یا کوئی انسٹیٹیوشن ہے اس کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ کسی ججمنٹ یا فیصلے پہ ضرور تنقید کریں, لیکن آپ پرسنل نہ ہوں. رائٹ, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. علی جعفر صاحب بات کر رہے تھے اور بہت اہم باتیں کر رہے تھے. کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کل نوبت ہی نہ آئے کل سپریم کورٹ کی کیس کی, پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے. سپریم کورٹ پاکستان کی چیف جسٹس پہ بھرپور اعتماد ہے, جمہوریت کے حق میں فیصلے کر رہے ہیں, بر وقت فیصلے کر رہے ہیں. ہمارے لیے وقت اہم ہے بہت زیادہ, اور وہ بر وقت ہی فیصلے کر رہے ہیں, اور پورا اعتماد ہے فائزہ صاحب پر. اور سوشل میڈیا پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے, تو اگر ہمارے کچھ حمایتی یہ کہہ بھی رہے ہیں سوشل میڈیا پر تو وہ ان کا اپنا موقف ہے, یہ کوئی انفارمڈ بات نہیں ہے. اور اگر شیر افضل مروت صاحب نے بھی یہ بات کی تو غلط بات کی, قابل مذمت بات کی, اور اس بات کے بعد ان کو پارٹی کے اسپوکس پرسن کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا. تو اب ان کا موقف جو ہے وہ پارٹی کا آفیشیل موقف بھی نہیں سمجھا جائے گا.